اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت سے بہت پیار کرتا ہے، یہاں تک کہ خصوصاً مومنین سے، مسلمانوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں، آپ اس کی قربت حاصل کریں، اور آپ اس کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت آپ کرتے رہیں۔ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، نماز رہ جائے، زکوٰۃ رہ جائے، حج رہ جائے، معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک متاثرہ بندہ جو ہے وہ معاف نہ کرے۔ قرآن میں سب سے بڑی صورت جو ہے وہ حقوق العباد پہ ہی اتری ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں، لیکن انسان جو ہے جنت کی طرف کوشش نہیں کرتا۔ جتنا انسان یقین جو ہے وہ موت پہ رکھتا ہے، اتنا یقین وہ خدا پہ رکھے تو یقیناً وہ انسان ایک قدم کے فاصلے پر جنت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اگر انسان غافل رہتا ہے اور انسان جو ہے اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے توجہ تو میں نے تمہیں اپنی طرف کروانی ہے۔ کیوں؟ یا میں تمہیں بیماری دوں گا کہ جب بیماری کی حالت میں کہ تو چل رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، بستر پہ ہے، سو رہا ہے، یا اللہ کہتا رہے گا، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری زبان سے اپنے نام سننا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر تم اپنی زبان سے خیریت کی حالت میں، صحت کی حالت میں یاد کرتے رہو گے تو میں مزید تمہارے قریب آؤں گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ آزماتا کس طریقے سے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اولاد سے، مال سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ بعض جگہ پہ آزمائش ہوتی ہے، بعض جگہ پہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے یا اس کا مالی نقصان کر دیتا ہے تاکہ وہ انسان اللہ کو پکارے، یا جانی نقصان کر دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، یا انسان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحت جو ہے، بیماری شفا دینے والے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یاد رکھیں، دوائی خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں۔ بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں۔ کھانا خریدا جا سکتا ہے، بھوک لگنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم اس کے قریب جائیں گے، بستر ہم خریدیں گے، نیند وہ دے گا۔ رزق ہم کمائیں گے، بھوک لگنے کی صلاحیت وہ دے گا۔ دوائی ہم خریدیں گے، شفا وہ دے گا۔ تو وہ اللہ انسان اسی لیے فرماتا ہے کہ میں حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ جس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی دشمن پیدا کر دیتا ہے کہ تاکہ دشمن کی وجہ سے اسے آزمایا جائے کہ اس کے گناہ زیادہ ہے، کوئی دشمن پیدا کر دیا کہ دشمن جو رات دن اس کو تکلیف دیتا رہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی ہمسایہ جو ہے وہ بدتمیز دے دیتا ہے تاکہ وہ ہمسایہ رات دن جھگڑا کر کے اس کو اذیت دیتا رہے، اس کے گناہ ختم ہوتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج سکے۔ حضرت ہود نبی کے دور میں حضرت ہود نبی کے دروازے پر امتی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے نبی، بارش نہیں ہو رہی۔ اس کے گھر میں پہنچے ہود نبی کے، تو دروازہ بجایا، ایک عورت بیٹھ نکلی، کہا کہ ہود نبی کہاں پہ ہے؟ ہم اس کے امتی ہیں اور ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت حکم ہوا، اس عورت نے کہا کہ اچھا تو بارش کے لیے آئے ہو؟ اگر وہ ہود سامنے جو ہے وہ بیل سے ہل چلا رہا ہے، اگر ہود کی اپنی دعا قبول ہوتی تو اس کی اپنے فصل نہ جل رہی ہوتی، اور جانا ہے تو جا کر وہ سامنے ہل چلا رہا ہے۔ وہ عورت نے یہ کہا تو وہ چل پڑے۔ جب وہاں پہ گئے تو ہود نبی نے جو ہل چلا رہے تھے روکا، اور امتیوں نے کہا کہ دعا کے لیے آئے ہیں۔ نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، بارش شروع ہو گئی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، جانے لگے تو پیچھے بھی دیکھتے ہیں
تو اس وقت ہود نبی نے بلایا اور کہا کہ تم پیچھے دیکھ کر مسکراتے کیا ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم تیرے گھر میں گئے تھے، ایک عورت باہر نکلی اور اس نے کہا کہ ہود کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس آئے تو دعا قبول ہوگی۔ ہود نبی مسکرائے اور کہا کہ دیکھو وہ جو عورت تھی نا، وہ میری بیوی تھی، اور اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے، جب کسی کو قریب کرتا ہے تو اس کا ایک دشمن پیدا کرتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، وہ مجھے اذیتیں دیتی ہے، وہ لوگوں کو میرے بارے میں ورگلاتی ہے، میں اس کو لیے تحفے لے کر جاتا ہوں، تحائف لے کر جاتا ہوں، تاکہ میں اس کے لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا دشمن میرے گھر میں ہے، میرے قابو میں رہے۔ اگر یہ مر گیا تو اگر میرا دشمن باہر سے پیدا ہو گیا تو میں کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کروں گا؟ ناظرین یاد رکھیں، دشمن انسان، بعض دفعہ انسان ہوتا ہے کہ کسی سے تکلیف کسی کو نہیں دیتا، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہ دشمن آزمائش کی وجہ سے اللہ آپ کو قریب لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر جو اللہ کے قریب جتنا بھی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی رہنا شروع ہو جاؤ نا، تو آپ کے گناہوں کے کفارے کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ دشمن پہاڑ کی چوٹی تک بھی بھیجے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کرام کی سیرت پہ، محمد والے محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، ہمارا چینل آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، بچوں کو بھی سنائیے گا۔ یہ چینل انسانیت پہ مبنی ہے، اس کو تمام مکاتب فکر اس کو سن سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ تاریخ سے، تحقیق سے آپ تک یہ میسیج دیتے ہیں، اور ہمارا یہی ایک ہی ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو لہٰذا امن کی، پیار کی، محبت کی یہ دنیا ہے، چند دن کی دنیا ہے، اس سے انسان آپ کے اور ہمارے اعمال گناہ معاف کرے، مزید ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجاد حسین نقوی، ڈھٹیال، آزاد کشمیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔